ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے غلام سے کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے کہ سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے سلطان محمود، اپنے مصائبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے نزدیک مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے ہی آیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا، ہر رات وہ میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم اور تشدد کرتا ہے۔ سلطان محمود نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ شاید اب چلا گیا ہو۔ سلطان محمود نے کہا کہ دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ یہ جب بھی دربار میں آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو تبھی بھی پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اسے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ جیسا سلطان مجھ جیسے غریب کے گھر کھانا کھائے گا؟ سلطان محمود نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے فوراً لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پانی پیا تھا۔ دوستو، یہ ہوتے ہیں اصل حکمران، اور آج کل کے حکمران اللہ معاف کرے، کسی کا پورا خاندان ہی کیوں نہ اجڑ جائے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج واجد علی تارڑ لائک نہیں کیا تو پیج کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں اور فالو بھی کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔